اصل ٹیررستان کون؟ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور پاکستان کا امن موقف واضح۔ ناظرین، حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے یورپی یونین کے نائب صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اسے ٹیررستان کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ بیان نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہے، بلکہ خود بھارت کی عسکری، سفارتی اور بیاناتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ جب کوئی ملک دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر بات نہ کر سکے تو الزام تراشی اس کی کمزوری کا اظہار بن جاتی ہے، اور یہی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھارت کے پاس ان الزامات کے نہ تو شواہد ہیں اور نہ ہی کوئی منطقی دلیل۔ یہ محض ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پلوامہ اور بالا کوٹ کا ڈرامہ، پہلگام کا جعلی فالس فلیگ آپریشن اور کشمیر میں عوامی مزاحمت جیسے حقائق بھارت کی بدترین ناکامیوں کا آئینہ ہیں۔ عالمی سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو بارہا منہ کی کھانا پڑی، اور محض الزام تراشی سے وہ اپنی شکستوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بھارتی وزارت خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ پہلگام واقعے کی انکوائری ابھی جاری ہے اور کوئی بھی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھارت نے پاکستان پر الزامات عائد کیے اور نہتے شہریوں پر جارحیت کی۔ جواب میں پاکستان نے نہ صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، بلکہ دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب بھی دیا۔ اب بھارت اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر مبنی الزامات کا سہارا لے رہا ہے۔ اگر اصل دہشت گرد ریاست کی بات کی جائے تو دنیا کے سامنے اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت خود ریاستی سطح پر سپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بلکہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک نے بھی بھارت کی خفیہ کارروائیوں کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں۔ ہرگیپ سنگھ نجر کا قتل ہو یا امریکہ میں گرپتن سنگھ کے قتل کی سازش، یہ سب بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی کی بین الاقوامی ثبوت ہیں۔ بھارت کی اصل پریشانی اس کے اندرونی مسائل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی ظلم، آسام میں علیحدگی پسند تحریکیں اور نکسل باڑی جیسی بغاوتی عناصر۔ ان اندرونی بحرانوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ یہی وہ روایت ہے جو بھارت برسوں سے اپنائے ہوئے ہے، خود کو مظلوم دکھانا اور دوسروں کو بدنام کرنا۔ پوری جنوبی ایشیائی خطے میں اگر کسی ریاست نے دہشت گردی کو منظم انداز میں فروغ دیا ہے تو وہ بھارت ہے۔ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان میں BLA جیسے گروہوں کو پناہ دینا، انہیں مالی اور لاجسٹک سہولتیں فراہم کرنا اور پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے خفیہ نیٹ ورکس کا استعمال، یہ سب بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہیں۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خارج جیسے گروہوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے، یہ سوال اب دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کا کردار صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ میں بھی بھارتی خفیہ جنسی راہ کی سرگرمیاں امن کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کا موقف ہمیشہ امن، مصالحت اور سفارتی توازن پر مبنی رہا ہے۔ سعودی عرب، چین، ایران، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں اب اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کا راستہ اپنایا ہے۔ آج پاکستان پورے خطے میں نیٹ ریجن اسٹیبلائزر یعنی خالص علاقائی استحکام دہندہ کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے جو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کے درمیان سفارتی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ ایک معتدل، سنجیدہ اور امن دوست ملک کے طور پر قائم ہے، جو دہشت گردی کے خلاف عملی کردار ادا کرتا ہے، نہ کہ صرف الزامات کی زبان بولتا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔